ہمارے پاس آئے ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا نام ہے عمر ابن الخطاب. انہوں نے 634 سے 644 ہجری یعنی انہوں نے 10 سال تک خلافت کی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے لیڈنگ کمپینین اینڈ ایڈوائزر ٹو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم and became the second Muslim caliph after Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم's death and ruled for 10 years. یعنی حضرت عمر جو تھے وہ ایک بہت بڑے صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوائزر مشورے بھی دیا کرتے تھے. and became the second Muslim, وہ اس طرح سے دوسرے خلیفہ بنے اور انہوں نے 10 سال حکومت کی. he succeeded ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ on. اب انہوں نے ایک انگلش تاریخ دے دی 23 اگست یعنی 23 اگست 634 ایز اے سیکنڈ کیلف اینڈ پلیڈ اے سگنیفیکنٹ رول ان اسلام. اور اس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد وہ آئے سال 634 سال میں. اس طرح وہ سیکنڈ خلیفہ یعنی دوسرے خلیفہ بنے اور انہوں نے بہت امپورٹنٹ بہت سگنیفیکنٹ بہت ایک اہمیت کا کردار ادا کیا اسلام میں. Under Umar Razillah Ta'ala Anha, the Islamic Empire expanded at an unprecedented rate, ruling the whole Sassanid Persian Empire and more than 2/3 of the Eastern Roman Empire. His legislative یعنی ان کے رول میں اسلامک امپائر جس طریقے سے پھیلی ہے اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. یہ تقریباً آدھی دنیا میں اسلامی حکومت پھیل گئی تھی اس وقت. یعنی وہ پرشین امپائر میں اور وہ 2/3 آف ایسٹرن رومن امپائر تک یہ پہنچ گئی تھی. ہز لیجسلیٹو ایبلٹی یعنی ان کی جو تھی حکومت کرنے کی ایبلٹی. ہز فرم پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اوور ریپڈلی ایکسپینڈنگ امپائر اینڈ ہز بریلینٹلی coordinated multi-pronged attack against the Sassanid Persian Empire that resulted in the conquest of the Persian Empire in less than 2 years. یعنی انہوں نے ایک سکسیسو یعنی ملٹی پرونگ یعنی بہت جگہ سے انہوں نے ایک سسینڈ پرشین امپائر پہ انہوں نے حملہ کیا اور پھر وہاں پر اپنا رول جو ہے وہ قائم کیا 2 سال سے کم کے عرصے میں. اور اسی لیے ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ایک بہت گریٹ پولیٹیکل ایک بہت سیاسی اور ایک بہت ہی ملٹری لیڈر کے طور پہ ہے. امنگ ہز کانکویسٹ آر جیروسلم ڈماسکس اینڈ ایجپٹ. یہ ان کی سٹیز کے نام ہے ایجپٹ ڈماسکس اور جیروسلم. یہاں پر انہوں نے حکومتیں قائم کی. ہی واز کلڈ بائی پرشین کیپٹیو. یہ ایک فارسی قیدی کے ہی ہاتھوں شہید ہوئے while leading a morning prayer جب وہ اپنی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے. 3rd جو خلیفہ تھے ہمارے وہ عثمان ابن عفان یا ان کو ہم عام زمانے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں. انہوں نے جو امپائر رول کیا انہوں نے 44 سے 56 یعنی انہوں نے 12 سال امپائر رول کی ہے. حضرت عثمان نے 12 سال رول کی ہے, حضرت عمر نے 10 سال حکومت کی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال کی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واز آلسو یہ بھی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. عثمان رضی اللہ عنہ واز بورن انٹو امیت کلان آف مکہ. یہ بنی امیہ میں پیدا ہوئے تھا پاورفل میں اور قریش ٹرائب جو کہ قریش ٹرائب ہی کی بہت پاورفل فیملی. ہی بیکیم کیلف ایٹ دا ایج آف 670. یہ 70 سال کی عمر میں خلیفہ بنے. Under his leadership, the empire expanded to Fars. Today name is Iran. یعنی ان کی ہی حکومت کے اندر جو اسلامک امپائر ہے وہ ایران تک پھیلی تھی. In 650 and some areas of Khorasan, جسے آج افغانستان کہتے ہیں, وہاں تک پہنچی تھی. And then conquest Armenia, یہ بھی کنٹری ہے, was for forming the committee which complied the basic text of Quran and it exists today. اور انہوں نے جو ارمینیا میں بھی انہوں نے اپنی حکومت پھیلائی. His rule ended when he was assassinated. ان کی جو حکومت جب ان کو قتل کر دیا گیا. عثمان رضی اللہ عنہ is perhaps best known for forming the committee
which compiled the basic text of Quran as it exists today. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو بہترین کام ہے جس کو پوری دنیا سراہتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کمیٹی بنائی تھی, کچھ لوگوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی نے یہ کیا تھا کہ جو ہمارے پاس ہولی قرآن یعنی ہمارے قرآن کریم کا جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے, قرآن مجید کی جو عربی ہے وہ انہوں نے جمع کی تھی. پرانے زمانے میں مطلب پرانے زمانے میں تو اس طرح نہیں بولنا چاہیے, لیکن جب وحی کا سلسلہ جاری تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے, حیات تھے, تو وہی جب نازل ہوا کرتی تھی تو لوگ کسی بھی چیز پہ لکھ لیا کرتے تھے. اچھا, وہی جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کبھی پوری سورہ آئی, کبھی کچھ آیتیں آئیں, لوگوں نے ان کو مختلف جگہوں پہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے. لیکن جو آج ہمارے پاس قرآن کریم کی جو شکل مطلب یہ جو ترتیب ہے قرآن کریم کی, قرآن مجید کی جو ترتیب ہے, یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہمارے پاس آئی ہے. انہوں نے کمیٹی بنائی تھی جنہوں نے جو بیسک ٹیکسٹ تھا قرآن کا وہ انہوں نے اس طرح سے کر دیا تھا. یہ کہہ رہے ہیں بیسڈ آن اے ٹیکسٹ دیٹ ہیڈ بین گیدرڈ سیپریٹلی آن پارچمنٹ, یعنی وہ چمڑے کی چیزوں پہ, وہ ہڈیوں پہ لکھا کرتے تھے, وہ پتھروں پہ لوگ لکھا کرتے تھے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. اینڈ آلسو آن اے کاپی آف قرآن دیٹ ہیز بین کولیٹڈ بائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ لیفٹ ود پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وڈو آفٹر ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈیتھ. اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھیں ان کے پاس ایک تقریباً ایک پورے فارم میں قرآن تھا, وہ بھی تھا. دا کمیٹی ممبرس were also reciters of Quran and had memorized the entire text during the lifetime of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اب اس کمیٹی میں اندر جو ہم لوگ اب آج کا جو بولتے ہیں نا حافظ قرآن تھے, اس کمیٹی میں وہ سارے کے سارے حافظ قرآن موجود تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید یاد کروایا تھا. This work was undertaken due to the vast expansion of Islam under عثمان رضی اللہ عنہ rule. یہ کام اس لیے ضروری تھا کیونکہ جب اسلامک امپائر بہت زیادہ پھیل رہی تھی تو وہاں پر اب لوگوں کو قرآن چاہیے تھا. اب قرآن کی ایک ہی شکل ملنی چاہیے تھی, مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, یہ قرآن کی یہ ترتیب صحیح ہے یا یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. تو اس لیے حضرت عثمان نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ بہت 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 ضروری ہے کہ قرآن کو ایک باقاعدہ ترتیب میں جمع کر دیا جائے. اور many different dialects and language. This had to be variant readings of Quran for those who converts who were not familiar with the language. کیونکہ اب بہت سارے لوگ جو عربی نہیں تھے وہ مسلمان ہو رہے تھے, ان کو عربی اب پڑھنا نہیں آتا تھا, ان کو ایک صحیح سے, جیسے ہم لوگ عربی صرف پڑھتے ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے, ویسے وہ لوگ بھی تھے ان کو عربی پڑھنی بھی نہیں آتی تھی. ان کے لیے ایک بالکل پرٹیکولرلی ایک فارم میں ایک ترتیب سے قرآن کو جمع کر دیا گیا. After clarifying any possible errors in pronunciation of dialects, Usman رضی اللہ عنہ sent copies of the sacred text to each of the Muslim cities and garrison towns and destroyed the variant text. یعنی انہوں نے جب ایک ترتیب سے جمع کروا دی, ایک کمیٹی نے جمع کر لیا, اس پہ متفق ہو گئے کہ اب اس کے اندر یہی صحیح ترتیب ہے, اس میں کوئی چینجز نہیں ہے, نہ ہم نے اس کے اندر کوئی چینج کیا ہے, یہ بالکل یہی ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب بتائی تھی کہ قرآن کو اسی ترتیب سے رکھنا ہے. تو انہوں نے پھر وہ جو کاپی تھی, جو ماسٹر کاپی تھی, وہ ساری مسلم امپائر کی کیپٹل میں بھیج دی تھی, تاکہ اب انہوں نے یہ ساری کیپٹل بھیج دی تھی کہ یہ ترتیب ہے. اور بقیہ جو مختلف ترتیبیں لوگوں کے پاس رکھی تھیں انہوں نے ان کو جمع کیا تھا اینڈ دین پھر اس کو ختم کر دیا تھا. آج کے لیے اتنے ہی. اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم دا 4th کیلف حضرت علی کے بارے میں پڑھیں گے, اینڈ دین پھر اس کلاس میں آپ کو اس چیپٹر کا کام بھی مل جائے گا. آج کے لیے اتنے ہی. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.